اور جو صحیفہ انہوں نے تیار کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کا، اس کا نام الصحیفۃ الصحیحہ رکھا۔ جیسے ہمارے کسی ساتھی نے پوچھا کہ وہ کتابیں آج کیوں نہیں ملتی، تو میں نے کہا کئی ملتی ہیں۔ یہ صحیفہ حمام بن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کا تھا، یہ مطبوعہ شکل میں تحقیق کے ساتھ آج بھی چھپ گیا ہے۔ اور لیکن میں نے عرض کیا یہ سارے ذخائر بعد میں جن کتابوں کا میں نام لوں گا ان میں ضبط کر لیے گئے تھے، ابزورب کر لیے گئے، محفوظ کر لیے گئے، اور وہی ذخائر مل کر تو کتب حدیث بنی۔ انہوں نے کتابتاً بھی لے لیں اور روایتاً بھی لے لیں، پھر جرح و تعدیل اور علم اسماء و رجال کے ذریعے تحقیق بھی کی، اور کسی جہت سے کوئی شک نہ رہنے دیا، نہ سند میں نہ متن میں۔ حمام بن منبہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے اپنے صحیفہ اور مجموعہ حدیث کا نام الصحیفۃ الصادقہ رکھا تھا، انہوں نے الصحیفۃ الصحیحہ نام رکھا، تو کتابوں کے نام بھی رکھ دیے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ اسلام میں لٹریچر کی تاریخ کتنی قدیم ہے، علم کا کلچر کتنا قدیم ہے، اور آج ہم نے اس علم کے کلچر سے منہ کتنا موڑ لیا ہے۔ وہ لوگ جو اس امت میں حاملین علم مصطفیٰ جن کو ہونا تھا، جن کو وارثان علم محمدی ہونا تھا، جنہوں نے دین مصطفیٰ کی حفاظت کا فریضہ انجام دینا تھا، آج ان کی دلچسپیاں نہ حدیث رسول سے رہیں، نہ علوم قرآن سے رہیں، نہ سنت سے رہی، نہ علم سے رہی، نہ تاریخ سے رہی۔ ان کی دلچسپیوں کے رخ بدل گئے، ان کی دلچسپیوں کی ترجیحات بدل گئیں۔ پہلے لوگ دین کو بچانے والے اور نسلاً بعد نسلاً ہمیں منتقل کرنے والے وہ اہل باطن تھے، اور آج ہم اہل باطن ہو گئے۔ ہماری دلچسپیاں مال پر مرکوز ہیں، مال و دولت دنیا پر مرکوز ہیں، پیسے پر محفوظ ہیں، دنیاوی مناسب پر محفوظ ہیں۔ ہمارے دل اور سینے تکبر سے بھرے ہیں، بغض اور کینہ سے بھر گئے ہیں، اناد و عداوت سے بھر گئے ہیں، دڑے بندیاں ہیں، تفرقہ ہے، تشدد ہے، اور سب سے بڑا عذاب اس امت پہ اس دور کا ہے کہ جو لوگ خیر کے چشمے ہونے تھے انہی کے وجود سے شر پھوٹ رہا ہے۔ اس امت کا حال کیا ہوگا، دین کا حال کیا ہوگا؟ کیا دلچسپی رہی ہے آج علم سے؟ وہ جو دعوے دار ہیں علم کے اور حاملین و وارثین علم ہیں، زندگی میں حدیث نبوی کو چھو کر دیکھنا بھی ان کا معمول بالعموم نہیں رہا، الا ماشاء اللہ۔ کتب حدیث کو کھنگالنا نہیں رہا، تاریخ علم اور تاریخ علوم قرآن اور تاریخ حدیث دیکھنا ان کا معمول نہیں رہا۔ ان کی نگاہ بجائے حدیث پر ہونے کے، علم پر ہونے کے، زہد ورع اور تقوی پر ہونے کے، اور دین نصیحت اور خیر پر ہونے کے، ان کی نظر جیوب پر ہے، جیبوں پر ہے، مال پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، لوٹ مار پر ہے۔ ایک ڈاکہ زنی ہے، ڈاکہ زنی ہے، ڈاکہ زنی کا ماحول ہے اللہ کے دین پر اور حضور کی امت پر۔ یہ وجہ ہے کہ نوجوان نسل دین سے بے بہرا ہو رہی ہے، اور کفر، الحاد، دہریت وہ غالب آتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک انہیں علم نہ ملا، اور پھر جن کو دیکھا جو علم اور عمل کے نمونے ہونے تھے ان کے اندر علم اور عمل کا جو حال دیکھا وہ متنفر ہو گئے۔ وہ نسلیں تھیں، آقا نے اس لیے فرمایا وہ قرون خیر کے قرون تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن تھا، حدیث تھا، علم تھا، عمل تھا، زہد تھا، تقوی تھا، ورع تھی، خوف الہی تھی، خشیت تھی، محبت الہی تھی، اس کی معرفت تھی۔ وہ رات دن اس کے تعلق میں غرق رہتے تھے اور رات دن حضور کی نسبت میں بندھے رہتے تھے۔ ان کا جینا مرنا حضور کے دین اور سنت کے لیے تھا۔ وہ اولادوں کو منتقل کرتے۔ حضرت حمام بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلام التابعین میں سے،
اور جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، ان کی وفات حضرت حمام بن منبہ کی 131 یا 132 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے کتب مرتب کی، اور ان بے شمار کتب میں سے ایک کتاب الصحیفۃ الصحیحہ تھی، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات پر مشتمل۔ امام ذہبی کی تاریخ الاسلام میں اس کے تذکرے آپ کو ملیں گے۔ اور پھر یہ مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب میں آگے ضم ہوئی۔ انہوں نے کثیر احادیث نبوی کو روایت کیا اور جمع کیا۔ طبقات ابن سعد میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، حافظ ابن حجر نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، امام نووی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، علوم الحدیث میں ابن الصلاح نے بیان کیا۔ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند یعنی مسند احمد بن حنبل کے اندر حضرت حمام بن منبہ سے مروی احادیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جمع کر لیا، اور وہ صحیفہ مسند احمد بن حنبل میں محفوظ ہو گیا۔ وہ مسند احمد بن حنبل جو 30,000 احادیث کا ذخیرہ ہے، اور اس وقت تک ممکنہ جتنی ایک ایک سند کے ساتھ صحابہ کی جو مرویات تھیں اور کتب اور صحائف تھے اور روایات تھیں، ہر ایک صحابی کے نام سے انہوں نے جمع کر لی مسند میں، اور متفرق طریق پر امام بخاری نے صحیح البخاری نے بھی ان روایات کو لے لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیفہ حمام بن منبہ نے روایت کیا، اور حمام بن منبہ الصنعانی سے معمر بن راشد نے روایت کیا، اور معمر بن راشد سے امام عبد الرزاق الصنعانی صاحب المصنف، انہوں نے اپنی مصنف میں روایت کیا، علاوہ امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کے۔ اس کے بعد پھر یحییٰ بن ابی کثیر وہ آتے ہیں، جن کی وفات 129 میں ہوئی۔ یہ تابعی 129 المحدث الفاضل میں امام رامہ ہرمزی بیان کرتے ہیں، اور علوم الحدیث معرفت علوم الحدیث میں امام ابن الصلاح روایت کرتے ہیں۔ یہ امام الزہری کے معاصر تھے، ان کے پاس کثیر کتب تھیں، اور وہ کتب پھر آگے ان کے تلامذہ کو منتقل ہوئیں۔ اسی طرح امام ابو بکر محمد بن سوقہ الغنوی الکوفی، ان کے پاس کثیر کتب حدیث تھیں۔ ان کی وفات 135 ہجری میں ہوئی۔ کام سارا یقیناً اب 129 اور 130 اور 135 ہجری میں وفات پانے والے، صاف ظاہر ہے انہوں نے پہلی صدی کا قرن ثانی، پہلی صدی کا نصف ثانی انہوں نے پایا ہے، تو کام ان کا بھی پہلی صدی کے اواخر کا۔ پھر حضرت زید بن اسلم، جن کی وفات 136 میں ہوئی، تابعی، ان کے پاس پوری کتاب تھی جو ان احادیث پر مشتمل جو قرآنی آیات کی تفسیر پر ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ بن عقبہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 141 ہجری میں ہوئی، اور ان کا ذکر بھی اسی طرح تذکرۃ الحفاظ میں اور تہذیب التہذیب میں سب جگہوں پر آتا ہے۔ ان کے پاس کتب تھیں۔ پھر حضرت نافع مولا ابن عمر، ان کے پاس مکتوب ان کا صحیفہ مجموعہ حدیث تھا۔ اسی طرح حضرت منصور بن المعتمر بن عبداللہ السلمی الکوفی، جن کو ابو عتاب کہا جاتا ہے، التابعی، ان کی وفات 132 ہجری میں ہوئی۔ ان کے پاس بڑا ذخیرہ تھا حدیث کی کتب کا۔ پھر حضرت اشعث بن عبد الملک الحمرانی آتے ہیں، تابعی، 142 یا 146 ہجری میں وفات ہوئی۔
ان کے پاس ذخیرہ حدیث تھا مکتوب صورت میں، کتابوں کی صورت میں، جو آگے انہوں نے منتقل کیا سلیمان المزنی کو، اور سلیمان المزنی امام حسن البصری کے اصحاب میں سے ہیں، ان کو منتقل کیا حضرت اشعث بن عبد الملک الحمرانی نے۔ پھر آگے جلیل القدر تابعی ہیں عقیل بن خالد بن عقیل التابعی، ان کا نام عقیل ہے، دادے کا نام عقیل ہے، لکھنا ایک جیسا ہے مگر فرق ہے۔ تو عقیل بن خالد بن عقیل التابعی، ان کی وفات بھی 142 یا 144 ہجری میں ہوئی۔ ان کے پاس کثیر احادیث کا ذخیرہ تھا۔